الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں ان بنیادی احکام میں ایک حکم زکوٰۃ کا ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں جو سب پر فرض ہیں اور بعض احکامات ایسے ہیں جن کے لیے شریعت نے خاص شرائط رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ جو بالغ ہوگا اس کے لیے نماز فرض ہوگی۔ اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ایسے احکام ہیں یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کو اللہ نے مال و دولت، حیثیت، استطاعت، نصاب عطا کر رکھا ہے۔ جب وہ نصاب پورا ہوگا اس وقت پھر زکوٰۃ بھی آئے گی اور حج بھی آئے گا۔ نصاب پورا نہیں ہے، نہ زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے نہ حج اس کے ذمہ ہے۔ اور نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا کہ جب بندہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کا مالک بن جائے تو صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ مجموعی طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں جو قابل زکوٰۃ ہوتی ہیں۔ سونا ہے، چاندی ہے، اور اسی طرح مال تجارت ہے اور کیش رقم ہے۔ ان کا نصاب یہ ہے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ لیکن اس میں ایک بات لحاظ رہے کہ اگر صرف سونا ہو باقی کچھ بھی نہ ہو تب 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، یا صرف چاندی ہو اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو پھر 52.5 تولہ چاندی ہے۔ لیکن اگر چیزیں مشترک ہوں، مختلف ہوں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، عام طور پر کیش ہوتا ہے اور یہ چاندی ہوتی ہے، تو ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں،
تو جب ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت نصاب، چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے، چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوتا ہے۔ پھر جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مطابق اتنی رقم کا مالک ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی اضافی ہو، ضرورت سے زائد ہو، اور اس پر سال گزر جائے، سال اس رقم پر گزر جائے۔ ظاہر بات اسی پر گزرے گا جو ضرورت سے زائد ہے۔ اگر ضرورت کی ہے تو جیسے آئے گی فوری لگ جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے تنخواہ دار آدمی ہے، 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے، تو اسے پتہ ہے جیسے میں نے تنخواہ لینی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، گھر کا راشن لانا ہے، اور یہ چیزیں ایسے ایسے مینیج کرنی ہے، فلاں سے 5-10 ادھار لیا ہوا ہے اس کو دینا ہے، اور بات ختم۔ تو یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ وہ جو ضرورت سے زائد ہے، 1 لاکھ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پڑا ہوا، پورا سال پڑا ہوا ہے، آپ کو ضرورت اس کی نہیں، اب جب اس پر سال گزر جائے گا تو پھر اب اس کو زکوٰۃ کے لیے اس میں سے زکوٰۃ نکالے جائے گی۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%، 2.5%، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2.5 ہزار، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، تو 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ اتنا مال ہو آپ کے پاس اور وہ جمع ہو، رکھا ہو، ضرورت سے زائد ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ باقی جو بیسک شرائط ہیں وہ تو ہے ہی ہیں کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ تو ضروری شرائط ہیں۔ اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کا وہ زکوٰۃ اس کے اوپر حکم ہی نہیں ہے۔ یا اسی طرح عاقل نہیں ہے، عاقل نہیں ہے پھر بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ایسا ہے، فیملی میں ایسے بچے ہوتے ہیں، والد فوت ہو گیا، وراثت میں اس کا بھی مال آیا ہے، اس کے پاس بھی مال ہے، لیکن وہ عاقل نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بچہ بچی ایسی ہے، والدین نے اس کے لیے سونا بنا کے رکھا تھا، والدین فوت ہو گئے، سونا اب ان کی ملکیت میں آ گیا، اب وہ بچی چھوٹی ہے، انہوں نے لیا تھا کہ کل کو بڑی ہوگی شادی کریں گے، سونا اس کو، تو ابھی وہ نابالغ ہے تو اب اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، حالانکہ اس کے پاس سونا ہے، بھلے 10 تولہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، سمجھدار ہونا یہ ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس پر فرض نہیں۔ باقی جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہے، وہ دے گا تو اللہ کے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف سے بشارتیں ہیں، نہیں دے گا تو پھر اس کے لیے وبال اور وعیدیں ہیں۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی کہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا کہ واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں اللہ کی قسم اس سے قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ تو میرے ہاں سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، لیکن بیسک میں نے بتا دیا کہ صرف فرق یہ ہے کہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے پھر تو اس کی نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جانور زکوٰۃ میں دیتا تھا اور ساتھ میں اونٹ مثال دیتا تھا، ساتھ میں رسی بھی دیتا تھا، اگر آج کوئی اس کا بھی انکار کرے گا تو اس کے ساتھ بھی میں اعلان جنگ کروں گا۔ تو جس کو اللہ نے پھر دیا ہے اس کے لیے پھر نصاب ہے، اس کے لیے پھر دینا ضروری ہے، وہ نہیں دے گا تو سیدنا صدیق اکبر دیکھیں ان کے ہاں اس زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ میں اس سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے راستے پر نہ آئے، زکوٰۃ کی طرف نہ آئے۔ تو جب نصاب پورا ہو جائے اب پھر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اسی طرح احادیث میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی روایات ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے شہادت ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرے نمبر پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور پھر رمضان ہے اور حج ہے۔ یہ اسلام کے بیسک بنیادی پلر اور بنیادی ستون ہیں۔ گویا کہ کہہ لیں کہ اسلام کی جو عمارت ہے انہی پر کھڑی ہوئی ہے۔
اگر ان کو ہٹا دیں تو اسلام سمجھے کمزور ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ہٹا دی ایک پلر گر گیا, نماز ہٹا دی دوسرا پلر گر گیا, روزہ ہٹا دیا تیسرا پلر گر گیا, اور آہستہ آہستہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو سمجھے اسلام تو گر گیا. اس لیے نماز کے بارے میں تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترک الصلاۃ فقد هدم الدین, کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا, اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. تو یہ سارے پلرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری دین کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. اگر ہم ان کو گراتے ہیں تو سمجھے ہم اپنے دین اسلام کی عمارت کو کمزور کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عمارت ہے, ہم گھر بناتے ہیں, ایسا تو نہیں ایک کونا اس کا گرا دیں, ہمیں اس کے ہر پلر کا, ہر ایک جو ہے اس کے بیم کا, ہر ایک چیز کا خیال ہے کہ جس کے اوپر اس کی چھت کا وزن ہے, جس کے اوپر چھت کا لوڈ ہے. ایسا تو نہیں کہ کمزور ہے تو ہمارا گھر نہ گر جائے, چھت نہ گر جائے. تو اسی طرح اسلام بھی ہے, آپ نماز چھوڑتے ہیں ایک پلر گرا دیتے ہیں, آپ زکوٰۃ چھوڑتے ہیں ایک پلر گرا دیتے ہیں, روزہ چھوڑتے ہیں ایک پلر گرا دیتے ہیں. جس طرح گھر بغیر پلر کے کوئی ایک پلر گر جائے کمزور ہوتا ہے, گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, اور کیئر نہ کی جائے تو گر جاتا ہے, اسی طرح اگر نماز چھوڑتے رہیں, زکوٰۃ چھوڑتے رہیں اور روزے چھوڑتے رہیں تو اسی طرح اسلام کی عمارت بھی گر جاتی ہے, منہدم ہو جاتی ہے. تو یہ اسلام کی بنیاد قرار دی آپ علیہ السلام نے. اور کہیں پہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ما نقصت مال من صدقہ, کہ آپ جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا. یہ ہماری سوچ ہے, ظاہری کیلکولیشن ہے, ہمارا حساب ہے, ہمارے اندازے ہیں. ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ کم ہو گیا, لیکن کیا فرمایا کہ ما نقصت مال من صدقہ, تمہارے صدقہ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور بلکہ سورہ روم کے اندر 21ویں پارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں, ختم کرتے ہیں, اور اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں, ان میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. سودی بندہ جو سود لے رہا ہے, جو سود کھا رہا ہے, سود کما رہا ہے, ظاہری طور پر تو وہ کیا ہے, اس کے پاس مال آ رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ مال کم ہو رہا ہے. وہ مال اپنے ساتھ برائیاں, بیماریاں, مصیبتیں, آفتیں, نقصان, تباہیاں لے کر کے آ رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ آپ کو نظر آئے کہ اس کو بیچارہ کو کسی بیماری کی وجہ سے سویلنگ ہوئی پڑی ہے, اس کی جسم اس سے سوجا ہوا ہے, اس کا جسم کیا ہے, سوجا ہوا, اور ایسے بیچارہ پھولا ہوا ہے, پاؤں سوجے ہوئے ہیں, ہاتھ سوجے ہوئے ہیں, اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, نظر نہیں آ رہا. اب اس کو کیا کہیں گے, واقعی یہ موٹا تازہ صحت مند ہے, یہ کیا ہے, نہیں, اس کو سوجن ہے, اس کو بیماری ہوئی پڑی ہے بیچارہ, وہ بڑا خود تنگ ہے. اور دوسرا مقابلے میں ایک دبلا پتلا سلیم سمارٹ بندہ, اور اس کو بالکل فٹ فاٹ ہے, کچھ بھی نہیں, تو ہم کیا کہیں گے, صحت مند کون سا ہے, دبلے والا یا موٹے والا؟ آنکھیں بند کر کے ہم کہیں گے یہ بیچارہ مریض ہے اور یہ صحت مند ہے. اسی طرح جو مال بہت کثرت سے آ رہا ہے, سود کا آ رہا ہے, حرام کا آ رہا ہے, چوری کا آ رہا ہے, 2 نمبری کا آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, بہت موٹا مال آ رہا ہے, بہت موٹا مال آ رہا ہے, ادھر اس کے پاس مال نہیں ہے, تھوڑا سا وہی نکالتا چلا جا رہا ہے, چھوٹی سی رقم ہے, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ہم کیا کہیں گے, سود والا اچھا ہے یا جو چھوٹا جو زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ اچھا ہے؟ یقینی طور پر جو اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے, جس کے پاس تھوڑا ہے لیکن اللہ کے راستے میں, یہ ٹھیک ہے, اور جو زیادہ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں بیماری ہے. تو اس لیے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ ربا کو تو ختم کرتے ہیں, سود کو مٹاتے ہیں. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو اللہ اس کو کیسے باقی رکھیں گے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سودی کام کرتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہو, تو جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہو اللہ اس کو کیسے بڑھوتری دیں گے؟ تو ہمیں لگے گا کم ہوا, ہمیں لگے گا ہمارا مال کم ہوا, ہمارا جو ہے وہ جو ہم نے جمع کیا تھا ہمارا بینک بیلنس کم ہوا ہے, لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ میں بڑھاتا ہوں, یربی الصدقات وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين, جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کہتا ہے میں پیچھے سے اور دے دیتا ہوں تمہیں. یہ کس نے دیا جو پہلی دفعہ خرچ کر رہے ہو؟ اللہ نے. دوبارہ کس نے دینا ہے؟ اللہ کہتا ہے فهو يخلفه, وہ اللہ ہی ہے, وهو خير الرازقين, وہی تو بہترین رازق ہے, وہی تو دیتا ہے. تم سمجھ رہے ہو روک کے رکھنے میں بھلائی اور بہتری ہے اور بچت ہے, اللہ کہتا ہے تم نکالو تو یہ بچت ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ, وہ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اپنے مال میں, اور روک کے رکھتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں, گن گن کے رکھتے ہیں, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ,
کہ وہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے ان کے لیے بخل کرنا بہترین ہے، اللہ فرما رہے ہیں بل هو شر لهم، ان کے لیے بدترین عمل ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو گن گن کر رکھ رہے ہیں، جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے گلے کا یہ توق بنے گا۔ اور ایک روایت میں ازدہا بنے گا، جس کے پیشانی پہ 2 نشان ہوں گے، یعنی کہ اس کے زہریلے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے دن یہ مال اس ازدہے کی شکل اختیار کرے گا، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور یہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے اس مال کو، ویسے بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مال کو سٹک کر کے رکھ لیتے ہیں، جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں آپ نے اگر پیسے رکھ لیے ہیں تو 1 سال کے بعد ڈی ویلیو ہوتے، بلکہ چند مہینوں کے بعد ان کی ویلیو گر جاتی ہے۔ تو ویسے ہی مال ویسے بھی رکھتے ہیں، بزنس پرپس کے لحاظ سے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو مال رکھنا یہ کیا ہے؟ نقصان کا باعث ہے۔ اس کو سرکولیشن میں رکھنا یہ فائدے کا باعث ہے۔ آپ نے مال لیا، اس کو انویسٹ کر دیا، مال لیا کوئی چیز خرید لی، مال لیا کوئی کاروبار کر دیا، اب یہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو یہ فائدہ دیتا رہتا ہے، رکھا رہتا ہے تو یہ ڈی ویلیو ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر خون بھی ہے، ہمارے جسم کے اندر پانی بھی ہے، ہمارے جسم میں پیپ بھی ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارے جسم کا جو مین ہے وہ کیا ہے؟ خون ہے۔ اگر یہ باڈی میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، میں اور آپ بیٹھے ہیں تو ہمارا خون گردش کر رہا ہے، ہمارا خون کیا ہے؟ گردش کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ خون رک گیا ہم بیٹھے نہیں ہوں گے، ایک تختے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے۔ سرکولیشن میں ہی حرکت ہوتی ہے کہ جب سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، جو ہی خون کہیں پہ جمع نہیں وہاں پہ بیماری آئی نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں خون جم گیا، ہاتھ شل، آپ کے بازو میں خون جم گیا، بازو شل، آپ کے دل میں خون جم گیا، دل ڈیڈ، آپ کے دماغ کی رگوں میں خون جم گیا، دماغ ڈیڈ۔ آپ کا جہاں خون جمع نہیں وہاں پہ موت آئی نہیں، بھلے وہ اعضاء میں ہو بھلے جسم میں ہو، جیسے رکے گا وہاں پہ موت آ جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مال، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جہاں یہ زکوٰۃ کا مال رکھا ہوگا، جوڑ کر جمع کر کے حفاظت کر کے، یہ نہ خود ختم ہوگا بلکہ اپنے ساتھ جو مال رکھا ہوگا اس کو بھی ختم کر دے گا، اس کو بھی ساتھ مٹا دے گا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ انما ہی اوساخ اموال الناس، یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے۔ آپ سارے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، آپ سب کے سب الحمدللہ غسل کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ غسل کرنا سنت ہے، سارے کے سارے غسل کر کے تشریف لائے ہیں، شیمپو لگایا، صابن لگایا، سب نے جو جس کے پاس تھا اپنی صفائی ستھرائی کے لیے جو بھی انتظام تھا اس نے کیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، کپڑے چینج کر لیے، ہم بڑے خوبصورت اچھے ہو کے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے غسل کر کے اپنے جسم سے میل کو اتار دیا ہے۔ کوئی بھی نہا کے پریشان نہیں ہوتا کہ میرا میل اتر گیا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ پاکی، صفائی، ستھرائی، خوبصورتی آ گئی ہمارے اندر۔ اسی طرح فرمایا انما ہی اوساخ اموال الناس، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ تمہارے مال کی میل ہے، جب تم اس کو اتار دیتے ہو تو باقی مال خوبصورت اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح تم غسل کر کے میل اتار کے اپنی باڈی کا، اپنے جسم کا، آپ نے خوب ہاتھوں کو ملا ہوگا، رب کیا ہوگا، آپ نے اپنی کمر پورے جسم پر کوشش کر کے صابن لگائی ہوگی، آپ نے حتی الممکن حتی الوسع کوشش کی ہوگی کہ میرے بدن پر، میرے پاؤں پر، میرے ہاتھ پر، میرے چہرے پر کہیں پہ بھی کوئی گندگی، میل کچیل نہ رہے۔ اسی طرح اپنے مال کا مکمل حساب لگا کے کہ کہیں پہ بھی میل میرے مال کے ساتھ جڑی نہ رہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ جس طرح میل جسم میں بدبو پیدا کرتا ہے، میرا زکوٰۃ کا مال میرے باقی مال کو خراب نہ کر دے۔ آپ غسل نہیں کریں گے، میل نہیں اتاریں گے، آپ نہائیں گے نہیں، آپ کے بچے ہی آپ کو دور کر دیں گے، آپ کے دوست آپ کو قریب نہیں لگائیں گے، آپ جس مجلس میں جائیں گے کہیں گے بھائی آپ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہی حال ہے زکوٰۃ کے مال کا کہ اگر اس کو باقی مال کے ساتھ رکھیں گے یہ اس کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں عطا کیا، اللہ نے ہمیں طریقے بتلائے، اور پھر ہم اپنی سوچ سے کیوں سوچیں؟ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔
محنت بھی ہمارے اختیار میں نہیں، دماغ بھی ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری تعلیمی قابلیت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا بزنس کا چلنا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں ملنا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے پڑے ہوتے ہیں، ایک بڑا عالی شان اور شان و شوکت والا ہوتا ہے، دوسرا بھلے اس کا ملازم ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایک ہی کوالیفیکیشن ہے، ایک ہی تعلیم ہے، ایک ہی کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ایک کہیں پہ ہے، ترقیوں پہ ہے، مال و دولت میں ہے، اور ایک بیچارہ خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ تعلیم کا ہوتا تو دونوں سیم ہوتے، ادارے کا ہوتا دونوں سیم ہوتے، جب ایک بینچ پہ بیٹھ کے پڑھا دونوں سیم ہوتے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، نہ میری عقل سے، نہ میری تعلیم سے، نہ میری محنت سے، یہ سارا کا سارا مالک کی قدرت سے ہے، مالک کی قدرت سے۔ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے خوبصورت نوجوان، کتنے طاقتور نوجوان، کتنے ایجوکیٹڈ نوجوان، لیکن ہاتھ میں ڈگری لیے پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں کہ مجھے 25 30 40 ہزار کی نوکری پہ رکھ لو۔ اس کے مقابلے میں ایسے بھی ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا، جو انگوٹھا چھاپ ہے، جو صرف سائن کر سکتے ہیں، جو صرف جو ہے وہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، لیکن اللہ نے ایسے بہائے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر ہمارا کھیل نہیں ہے، ہماری تعلیم کا کھیل نہیں ہے، ہمارے کسی ٹیلنٹ کا کھیل نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو من جانب اللہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے کے بعد پھر وہ ریئیکٹ کیسا کرتا ہے، عمل کیسا کرتا ہے۔ مال تو اللہ نے دے دیا، اب اللہ دیکھتا بھی تو ہے، اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، اللہ فرق بھی تو دیکھتا ہے اب دونوں کرتے کیا ہیں، دونوں کرتے کیا ہیں۔ اللہ نے کافر کو بھی کہا خرچ کرو، مسلمان کو بھی کہا، تو مسلمان کیا کرتا ہے، کافر کیا کرتا ہے۔ قارون کی مثال آپ کے سامنے، قرآن نے اس کا واقعہ بیان کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔ اللہ نے قارون کو اتنا مال دیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک بڑی جماعت، بڑا لشکر اٹھا کے چلتا تھا۔ اب اندازہ کریں خزانے کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اس کا خزانہ کتنا ہوگا، اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ جب اللہ نے اسے خرچ کرنے کا کہا تو اس نے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے فن، میرے ہنر، میرے اسکل کی وجہ سے ملا ہے، میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں لگاؤں۔ اللہ نے پھر کیا کیا، دکھایا کہ تیرا اسکل بھی یہ پڑا ہے، تیرا ہنر بھی یہ پڑا ہے، تیری کامیابی بھی یہ پڑی ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا کہ جا لے جا اپنا مال، تو ہمیں نکل کے دکھا یہاں سے، مال بھی تیرے ساتھ، تو بھی ساتھ، چل جا زمین میں۔ تو کیا کمال ہے ہمارا، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو سارے ایک اللہ کے امر کی مار ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سیدنا عثمان غنی کو دیکھ لے رضی اللہ تعالی، اللہ نے مال ان کو بھی بے شمار دیا۔ عبد الرحمن بن عوف دیکھ لے، کوئی ایسا موقع نہیں جب پیارے پیغمبر نے کہا ہو ہاں بھی اپنا مال نکالو اور عثمان غنی نے کھڑے ہو کر مال کے اپنے دہانے نہ کھول دی ہو۔ کوئی مسلمانوں پر تنگی کا واقعہ پیش آیا ہو اور عثمان غنی نے اپنے خزانے کو پیش نہ کیا ہو، آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ اور بھلے سیدنا علی کی شادی ہو، بھلے مسلمانوں میں قحط ہو، بھلے مسجد نبوی کی زمین ہو، بھلے کوئی کنواں خرید کر دینا ہو، بھلے وہ غزوہ تبوک ہو، جہاں مال کی ضرورت پڑی عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میرا مال حاضر ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے میری محبوب ترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ میرا مال رسول اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ یہ تو سعادت کی بات ہے، یہ تو سعادت کی بات ہے کہ جو اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے اور خرچ کرے وہ اللہ کے نام پہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے دیا ہے۔ ایک بندہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے، بھائی آپ 2.5 لاکھ رکھ لینا، باقی آپ لوگوں میں بانٹ دینا، تو اس کو کیا تکلیف ہے بانٹنے میں؟ جس نے دیا وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کا باقی دے دو، تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ اس کو تو خوشی خوشی بانٹنا چاہیے کہ چلو میرے پاس 2.5 لاکھ تو آیا، باقی ٹھیک ہے جس کا ہے اس کو ہم بانٹ دیں۔ میرا اللہ دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے 2.5 صرف بانٹنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 2.5 رکھنا ہے، باقی بانٹنا ہے۔ یہ تو میرے اللہ کا کرم ہوا۔ اور اللہ کہتا ہے قرضہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرضہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہے؟ نہیں، اپنے ہی بھائیوں پہ خرچ کرو،
اپنے ہی اللہ قرضے کا کہہ رہے ہیں جس اللہ نے دیا ہوا ہے. یہ تو ہمیں دوڑ کے خرچ کرنا چاہیے کہ میرا مالک جس نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے قرضہ دو. دنیا میں اگر کوئی مالدار بندہ غریب بندے کو کہتا ہے، بڑا ارب پتی، کروڑ پتی، ارب خرب پتی، ملینر، بلینر، وہ اگر کسی ماڑے بندے کو، اپنے ملازم کو کہتا ہے یار 10-20 ہزار قرضہ دینا، 1 لاکھ قرضہ دینا، وہ تو اچھل کے دے گا. وہ اچھل کے دے گا. اس کے پاس نہیں بھی ہوا وہ کہیں سے کر کے دے گا. اسے پتا ہے کہ یہ بندہ میرا رکھے گا نہیں، یہ بندہ میرا رکھے گا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہیں زیادہ دے گا، رکھے گا نہیں. وہ کود کے دوڑ کے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کہیں سے بھی ارینج کر کے وہ انتظام کر کے دے گا. میرا اللہ جس نے ہمیں سارا کچھ دیا ہے وہ کہتا ہے 2.5% دو، تو ہمیں کیوں خوش ہو کے نہیں دینا چاہیے؟ ہمیں پتہ ہے میرا اللہ رکھے گا نہیں، میرا اللہ رکھے گا نہیں. قرآن میں اللہ جگہ جگہ کیا فرماتے ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے گندم کا دانہ آپ اگاتے ہو، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ اس سے بھی بڑھانے پر قادر ہے. ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے خرچ کر، مجھے قرض دے، تو میں دوڑ کے نہیں دوں گا. میرا اللہ مجھے 10 کہے میں 100 دوں گا کہ مجھے پتہ ہے میرے مالک نے میرا رکھنا نہیں ہے، کہیں زیادہ مجھے عطا کرنا ہے، تو پھر میں کیوں روکوں گا؟ تو میرا اللہ بندوں سے جو کہہ رہے اے میرے مال والو، صاحب حیثیت، صاحب ثروت، تم خرچ کرو، اپنے بھائیوں پر، غرباء پر خرچ کرو، گویا کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو. تمہیں اس کا بدلہ، تمہیں تمہارے قرض کی واپسی من جانب اللہ ہوگی. اور ہمارا یقین ہے میرا اللہ ہماری سوچ سے زیادہ اضافہ کر کے ہمیں عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہم زکوٰۃ اللہ کا حکم سمجھ کے دیں، اللہ کا حکم سمجھ کے دیں، اور یہ یقین رکھ کے دیں کہ میرا اللہ ہمارے اس خرچ کرنے سے ہمارے مال کو کہیں زیادہ بڑھائے گا. بے شمار واقعات ہیں بخاری شریف میں. 3 آدمیوں کا جو واقعہ ہے، 3 آدمیوں کا، ایک اندھا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک جو ہے وہ گنجا تھا. اللہ نے ان کا امتحان کیا، یہ بیچارے ایسے ہی تھے. تو ایک فرشتہ بھیجا، اس نے تینوں سے پوچھا باری باری تم کیا چاہتے ہو؟ اندھے نے کہا آنکھیں، گنجے سے کہا اس نے بال، کوڑی سے کہا اس نے کہا میری سکن ٹھیک ہو جائے، اور ہو گئی. اللہ نے امتحان لینا تھا. دوبارہ پھر چند عرصے بعد فرشتہ آیا، فقیر بن کے، محتاج بن کے گنجے کے پاس گیا. بھائی اللہ کے نام پہ دے دو، آپ کے پاس اتنا مال ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ نے اتنے تمہیں خوشحالی دے، جس اللہ نے تمہیں دیا اسی کے نام پہ دے دو. اس نے کہا میرے پاس تو، ہم تو جو ہے وہ خاندانی امیر ہیں، میرے پاس تو شروع سے مال ہے. کہتا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گنجا تھا، اللہ نے تجھے بال بھی دیے، مال بھی دیا، سارا کچھ دیا. انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسے جدی پشتی ہوں، ایسی باتیں نہ کرو. انہوں نے کہا اچھا ان کان کذالک فسیرک اللہ کما کنت، اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو تھا. وہ دوبارہ گنجا اور فقیر ہو گیا. دوسرے کے پاس گئے، کوڑی جو تھا، سکن کا، برس کا مرض. ہاں بھائی میں فقیر ہوں، عیالدار ہوں، میری مدد کرو، کچھ خرچ کرو اس اللہ کے نام پہ جس اللہ نے تمہیں دیا. او بھائی کدھر کی باتیں کر رہے ہو، میں تو خاندانی ہوں، ایسا ایسا ہوں، فلاں ہوں، ہمارا جدی پشتی یہ وہ فلاں. انہوں نے کہا اچھا مجھے تو لگ رہا ہے تو ایسا تھا، تیری سکن بھی ایسی تھی، تیرا جسم ایسا تھا، لوگ گھن کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں تو بڑا خوبصورت ہوں، شروع سے ہی ایسا ہوں، فلاں فلاں. انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے، پھر جیسا تو تھا وہ بھی ویسے ہی ہو گیا. تیسرے کے پاس آیا، تیسرے کے پاس جو نابینا تھا، ہاں بھائی اللہ کے نام پہ دے دے، غریب ہوں، عیالدار ہوں، فقیر ہوں، بچوں کے لیے دے دے، کھانے کے لیے دے دے. انہوں نے کہا پوری بات دھیان سے سن کے انہوں نے کہا بھائی یہ میرا مال ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، یا جو بھی مال تھا یہ میرا مال ہے، جو تجھے پسند ہو یہاں سے لے جا، جو تجھے پسند ہو یہاں سے لے جا. اس نے ہاں ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تو اندھا تھا، اللہ نے تجھے آنکھیں دی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو صحیح کہہ رہے، میں اندھا تھا، میں اندھا تھا، میری آنکھیں نہیں تھی، اللہ نے آنکھیں دی. میں فقیر تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مال دیا، اب یہ مال ہے، جو جی چاہتا ہے تیرا سارا لے جا. اس نے اس کو مبارکباد دی. اس نے کہا مبارک ہو، خوشخبری ہو، اللہ نے تمہیں آزمایا تھا، اللہ نے رضی عنک وسخط عن صاحبیک، کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تیرے دونوں ساتھیوں کو اللہ ناراض ہو گیا اور ان کو ویسی پرانی حالت پہ کر دیا. تو ہم کیا بلا ہیں،
ہم آسمان سے اترے ہیں، ہماری حالت بدلنا 1 منٹ کا کام ہے، تخت سے تختہ دار پہ لانا لمحوں کا کام ہے، صحت سے بیماری میں لانا ایک امر کن کی مار ہے، ہم جو ہے نیند سے موت کی وادیوں میں بھیجنا ایک لمحے کی مار ہے، چلتے پھرتے سے جب وہ چارپائی پہ لٹانا اللہ کے ایک امر کی مار ہے۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم تو اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ مالک ہماری جان بھی تیری، ہمارا مال بھی تیرا، ہماری صحت بھی تیری، ہماری اولاد بھی تیری، ہمارے گھر بار بیوی بچے بھی تیرے۔ مالک تو جیسے کہے گا ہم ویسے کریں۔ یہ ایک فرما بردار مومن بندے کا مزاج ہے۔ تو اس لیے جو اللہ مانگ رہے ہیں وہ اللہ مانگ نہیں رہے، وہ اللہ مانگ کے ہمارے مقام کو بڑھا رہے ہیں۔ اللہ قربانی میں کیا کہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تم سے قربانیاں، گوشت، خون، یہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تو تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارا تقویٰ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، دینا بھی اللہ کے بندوں نے ہے، ضرورت بھی اللہ کے بندوں کی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تؤخذ من اموالہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے اغنیاء سے، ان کے مالداروں سے لینا اور ان کے غرباء پہ خرچ کر دینا۔ تو یہ تو خرچ کرنا بھی کس لیے ہے؟ ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے، ہمارے ہی اپنوں کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کوشش کرے کہ اپنی زکوٰۃ ضرور نکالے اور حساب کر کے نکالے، حساب کر کے۔ اللہ جانتا ہے اگر ہم ٹھیک طریقے سے سارے لوگ، سارے مسلمان زکوٰۃ نکالیں تو ہمارے یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہ بچے۔ یہ جتنے ہم رونے روتے ہیں ملک تباہ ہو گیا، جتنے ہم رونے روتے ہیں جو ہم فلاں بینکرپٹ ہو گیا، فلاں دیوالیہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، اللہ کی قسم سارے مسلمان ایک ہو جائیں اور اپنی زکوٰۃ نکالیں، دیکھیں پر یہاں کیسے جو ہے وہ خوشحالی ہوتی ہے۔ فلاں صوبہ ایسا ہو گیا، فلاں شہر ایسا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم ٹھیک ہو جائیں تو سارا کا سارا ٹھیک ہے، ہم ٹھیک نہیں ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں۔ جس طرح ہمارے نمازی سارے نہیں ہیں، سارے مسلمان نمازی نہیں، کتنے ہوں گے؟ 5%، 10%، 10%۔ ہمارے زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں؟ ہمارے باقی اعمال، قرآن کتنوں کو آتا ہے، نماز کتنوں کو آتی ہے؟ یہ حساب کر لیں، یہ اگر ہم ٹھیک کر لیں، جتنا معیشت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں معیشت ہمارے پیچھے دوڑے گی۔ معیشت، اپنی زکوٰۃ ٹھیک کر لیں، اپنی نماز ٹھیک کر لیں، اپنے روزے، اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، یہ معیشت جوتے نکال کے تمہارے پیچھے دوڑے گی، یہ تمہارے پاؤں میں پڑے گی آگے۔ لیکن ہم نے چونکہ الٹا کر دیا، ہم سمجھتے ہیں دکان کی وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں، دفتر کی وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں، مزدوری کی وجہ سے روزے کا ٹائم نہیں، فلاں کی وجہ سے فلاں، ہم نے ان کو مائنس کیا، اللہ نے برکت کو مائنس کر لیا۔ اب ہم معیشت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور معیشت جو ہے وہ 120 کی رفتار سے ہمارے آگے دوڑ رہی ہے، نہ معیشت ہاتھ آ رہی ہے، نہ دین ہاتھ آ رہا ہے، اور ہم خجل خوار ہو رہے ہیں۔ تو اصل بیماری یہ ہے جس کا ہم نے علاج کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، پھر دیکھیں ہر چیز تمہارے قدموں میں کیسے آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔